ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن مومنات، اپنے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص سید اعجاز حسین جعفری، بیگم فردوس جہاں، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اپنے تمام مرحومین، تمام مومنات، تمام شہداء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله العظم امام زماننا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا۔ وقال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا۔ درود بجبر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ اس فرش عزا کو بچھا سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اس ملک کو، اس کائنات کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء اور اسیران کربلا پر گریے سے منور کر سکیں۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر کرم کو طلب کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ ہماری گفتگو اس پیرائے میں جاری تھی کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے سے کوفے کی جانب اس کاروان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر یہ فقرات جو آپ کے سامنے تلاوت کیے کہ من کان فینا باذلا مہجتہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اتنی قدرت رکھتا ہے، اتنی توانائی رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر قربان کر سکے، اور اس قربانی کے ذریعے کس چیز کی آرزو رکھتا ہے؟ وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو ہمارے اوپر قربان کر کر وہ خداوند متعال سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ بس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو خداوند متعال سے ملاقات کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ سفر جس طرح کل بیان ہوا، یہ سفر اس مادی جسم کا سفر نہیں ہے کہ میں اپنے اس مادی جسم کو مضبوط کر لوں، میں چاہوں کہ یہ مادی قدرت میرے پاس زیادہ آ جائے، میں سمجھوں کہ اس کے ذریعے یہ سفر طے ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سفر انسان نے طے کرنا ہے بعنوان انسان، انسان کے بدن نے طے نہیں کرنا۔ یہ بدن اس کا مرکب ہے، یہ بدن سواری ہے،
ایک جگہ ممکن ہے یہ جائے اور اب اس کو اس سواری کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک مثال کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھاؤں، ہم نے دیکھا ہے سیٹلائٹ جب بھیجی جاتی ہیں اسپیس میں تو ایک راکٹ ہوتا ہے انہیں سیٹلائٹ کے ساتھ، یہ ایک خاص فاصلے تک اس راکٹ کے ساتھ یہ سیٹلائٹ جاتی ہے، اور اب ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اب اس راکٹ کو اس سیٹلائٹ سے جدا ہو جانا پڑتا۔ اب اگر یہ مزید ساتھ رہے تو کیا ہو جائے گا، یہ نہ صرف اس کو پرواز کرنے میں مدد نہیں کرے گا بلکہ رکاوٹ بن جائے گا۔ بالکل انسانی بدن، انسانی جسم، انسان کی یہ مادی دنیا انسان کے لیے ایسا ہی ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ مرکب ہے، یہ دنیا مزرعہ ہے آخرت کے لیے، یہ دنیا مرکب ہے کہ انسان اس سفر کو اس دنیا کے ذریعے اپنے اس مادی جسم کے ذریعے طے کرے۔ لیکن کب تک یہ حیثیت رکھتا ہے، کب تک یہ مقدس ہے، جب تک یہ دنیا، یہ مادی جسم، یہ مادی اس کا بدن اس کو اس پرواز کے اندر مدد کر رہا ہے اور وسیلہ بن رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ایک مقام آ جائے کہ جہاں اب یہ وسیلہ نہ بنے بلکہ کیا ہو، یہ رکاوٹ بن جائے، تو اب اس بدن کے ساتھ آگے چلنا نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں ہے بلکہ یہ بدن رکاوٹ بن جائے گا انسان کے آگے بڑھنے کے لیے۔ اب یہاں انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اس بدن سے اپنی جان چھڑائے، اور یہ سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس بدن سے وابستہ نہیں ہو، من کان فینا باذلا مہجتا، اگر اس کو قربان کر سکتے ہو ہمارے اوپر تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جس طرح کل بات ہوئی کہ اگر انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جان سے کمتر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی قربان کر سکتا۔ اور سید الشہداء اس کو بلند ترین معیار بیان کر رہے ہیں، دیکھو اگر اتنی قدرت رکھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، اب انسان کیسے چیک کرے گا کہ کب، کیونکہ دیکھیں ہر وقت تو وہ مرحلہ نہیں آ رہا کہ انسان کو بدن قربان کرنا پڑ جائے، کیونکہ کئی مقامات پر یہ بدن کیا ہے، وسیلہ ہے، یہ بدن کیا ہے، یہ مرکب ہے، یہ سواری ہے، انسان نے اس کے ذریعے سفر کو طے کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ کہیں ترک دنیا اس معنی میں کہ انسان اپنے ان مادی احتیاجات اور جو ضروریات ہیں اس کا خیال نہیں رکھے، نہیں، روحانیت اس معنی کے اندر اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اہل بیت نے مذمت کی ہے کہ اگر تم اپنا خیال نہ رکھ سکو، اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکو، دوسرے افراد تمہارا بوجھ اٹھائیں، اس کا مطلب ہے کہ تم قابل مذمت ہو۔ یہ تعریف نہیں ہے اہل بیت کے مکتب کے اندر، بس مخالفت نہیں ہو رہی ہے، وہ جو مادی جسم کا سفر ہے، مادی جسم کی ترقی ہے، اس کی کہیں مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ اہل بیت نے تاکید کی ہے، کسب و کار کی اہمیت بیان کی ہے روایات کے اندر، انسان نے اس مادی دنیا سے استفادہ کرنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن کب تک، جب تک یہ اس سفر کے لیے، اس انسانی سفر کے لیے وسیلہ بن رہی ہے۔ لیکن جب یہ رکاوٹ بننا شروع ہو جائے تو اب نہ صرف یہ کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ لہٰذا یہ بدن انسان کو ایک خاص فاصلے تک اس سفر کے اندر یہ سفر طے کرا سکتا ہے، اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جائے گا، بلکہ اب یہ مرحلہ آئے گا کہ اس کو قربان کرنا پڑے گا، اس بدن کو، یعنی ممکن ہے اس سفر کے لیے، لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑ جائے، اپنے بدن کی قربانی دینی پڑ جائے، اس دنیا کی رنگینیوں کی قربانی دینا پڑ جائے۔ اور یہ کب ممکن ہے کہ جب اس دنیا سے وابستہ نہیں ہوگا، اٹیچ نہیں ہوگا۔ اور کیسے پتہ لگے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھتا جائے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دیکھتا جائے کہ کہاں کہاں اس کی خواہش اللہ کے دین کے، اہل بیت کی تعلیمات کے مقابل آ رہی ہے، اور اب یہ کس کو کس پر ترجیح دے رہا ہے۔ اسے پتہ لگ جائے گا کہ اگر کل وہ وقت آ گیا کہ اب بدن کو قربان کیا جائے تو جب یہ چھوٹی سی خواہش اپنی قربان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدن کو قربان نہیں کر پائے گا۔ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان نے تمرین کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ ان عادت ڈالے کہ اس دنیا سے وابستہ نہیں ہے۔ اب جب میں نے جو مثال دی اسی سے اگر ہم مدد لیں مزید، کیا ہوتا کیا ہے کہ یہ جب پرواز کرنا چاہتا ہے، اس سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجا جاتا ہے تو دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے اندر۔ ایک وہ چیز
کہ انسان دیکھیں زمین کیا ہے، زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے، گریویٹیشنل فورس زمین کے اندر موجود ہے، یہ اپنی جانب کھینچ رہی ہے، مادے کو کھینچ رہی ہے. لہٰذا اس راکٹ کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو سبب بنے کہ یہ زمین کی طرف کھنچتا چلا جائے. یعنی ایسی چیزوں سے جدائی اختیار کی جائے کہ جو راکٹ کو زمین پر واپس لانے کا سبب بن رہی ہوں. اور دوسری چیز، ایک ایسا مادہ اس کے اندر رکھا جائے جو اس کو بلندی کی طرف لے کر چلا جائے. یعنی دو چیزیں ضروری ہیں کہ اس زمین سے عدم وابستگی، اور دوسری اس کا ہدف کہاں ہو کہ وہ اسپیس کی جانب جانا چاہتا ہو. اور اب انسانی سفر کے اندر بھی یہ دو چیزیں کام آئیں گی کہ انسان اس دنیا سے عدم وابستگی کو اختیار کرے، اس دنیا سے وابستہ نہ ہو، اس دنیا کی وابستگیاں انسان کے وجود کے ساتھ چمٹ نہ جائیں، انسان اپنے آپ کو محصور نہ کر لے اس مادی لذتوں کے اندر، اپنی حقیقت یہ مادی دنیا نہ سمجھے. اور دوسری جانب جو کام کرنا ہے وہ انسان کے دل نے کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف اس دل کو متوجہ ہونا ضروری ہے. یعنی اگر میرے اندر تڑپ نہیں ہے کہ میں لقاء اللہ تک پہنچوں، اگر میرے اندر تڑپ نہیں ہے، جس طرح مولا فرماتے وہ موطنن علی لقاء اللہ نفسا، کہ وہ چاہتا ہو، وہ امیدوار ہو، وہ آرزو رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرے. اگر یہ آرزو نہیں رکھے گا تو اب امام کے ساتھ نہیں چل سکتا. بس ضروری ہے کہ یہ آرزو رکھے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ قلب کا ہے، یہ معاملہ دل کا ہے، یہ معاملہ عشق کا ہے، جو اس کو پرواز عطا کرے گا، جو اس کو قدرت عطا کرے گا کہ وہ بلندی تک جائے. دیکھیں اگر میرے پاس یہاں پہ پانی موجود ہو لیکن مجھے پیاس نہ لگے تو میں پانی نہیں پیوں گا. یعنی ضروری ہے کہ ایک تڑپ میرے وجود کے اندر ایجاد ہو تو میں، چھوٹا سا ایک کام ہے، یہ غذا میں کیوں کھاتا ہوں، یہ پانی میں کیوں پیتا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں کیوں کرتا ہوں، کہ جب میرے وجود کے اندر اس کی تڑپ ایجاد ہوتی ہے. جب تک یہ تڑپ نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، انگیزہ ایجاد نہیں ہوگا، انسان اس کی طرف ابھرے گا نہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس منزل کی حقیقت کو جانے، وہ لقاء اللہ کو، اس کی معرفت حاصل کرے، خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے، اس کے اولیاء کی معرفت حاصل کرے. جب یہ معرفت حاصل کرے گا، جب اس کا ایمان اس کی نسبت قوی ہوگا تو اب اس کے دل کے اندر عشق پیدا ہوگا، اب اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور یہ محبت اس فیول کا کام کرے گی کہ اسے اس دنیا کی وابستگیوں سے دور کر کر نور کی جانب لے کر چلی جائے، حقیقت کی جانب لے کر چلی جائے، لقاء اللہ کی جانب لے کر چلی جائے. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. لہٰذا بیان ہوا روایات کے اندر، اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر، کہ اگر خداوند متعال ارادہ کرتا ہے کہ کسی انسان کو خیر عطا کرے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو خداوند متعال اس کے دل میں سید الشہداء علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. اور نہ صرف ان کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ حب زیارت، سید الشہداء کی زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے. کل بیان ہوا بعض علماء کے ان شہودات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو مجلس عزا میں آتے ہیں یہ در حقیقت سید الشہداء کی زیارت ہے. یعنی یہ خداوند متعال نے کیوں توفیق عطا کی کہ ہم یہاں جمع ہوں، کیوں یہ توفیق عطا کی کہ سید الشہداء پر گریہ کریں، کیوں یہ توفیق عطا کی کہ اہل بیت کا ذکر کریں. خدا چاہتا ہے ہمارے لیے خیر، خدا چاہتا ہے. اور خیر کیا ہے؟ خیر وہی لقاء اللہ کی منزل ہے. خیر یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینیوں سے جدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت شروع کر دے، کہ اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے خداوند متعال. اور یہ سفر ہے جو انسان نے طے کرنا ہے. اب یہ سفر انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں، میں کراچی سے مثلاً یہاں آیا، یہ اختیار کے ساتھ تھا، آپ گھر سے اٹھے یہاں تک آئے، یہ اپنے اختیار کے ساتھ آپ یہ سفر طے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو زمانی سفر ہے، یہ جو زمان آ رہا ہے، کل میں نے آپ کے سامنے روایات بیان کی، یہ جو ایام آ رہے ہیں، یہ جو عاشور آ رہا ہے، یہ جو اربعین آ رہا ہے، یہ جو روز کے ہمارے ایام آ رہے ہیں، ہم بے اختیار ہیں اس کے معاملے میں. یعنی میں روک نہیں سکتا کہ نہیں اب ماہ رمضان نہ آئے، اب ماہ محرم نہ آئے. یہ سفر کیا ہے؟ زمانی سفر کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری ہے. چاروں ناچار مجھے بالآخر یہ زمانے کا سفر طے کرنا ہے، یہ وقت گزرنا ہے. یہ سفر غیر اختیاری ہے. اسی طرح ایک اور سفر ہے جو انسان نے طے کرنا ہوتا ہے، غیر اختیاری سفر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت.
یہ موت کیا ہے؟ یہ بھی ایک غیر اختیاری سفر ہے، لیکن یہ کس کی جانب ہے؟ یہ بھی اسی جانب ہے، یہ بھی انسان کو لقاء اللہ تک پہنچاتا ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر۔ اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو لقاء اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کون سا لقاء اللہ ہے؟ یہ اختیاری ہے۔ دیکھیں جب ہم تو انشاءاللہ اس سے نہیں گزرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، کورٹ کے اندر مثلا جب مجرم کو لایا جاتا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے، جسے یقین ہوتا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم نہیں ہے، وہ کتنا سکون کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ کٹہرے کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مجرم ہوتا ہے اس کے لیے کتنا سفر وہی ہے، دونوں نے یہی کرنا ہے، اس کو وہ خود نہیں آتا بلکہ اس کو لایا جاتا ہے، اور یہ لائے جانے کی اذیت اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ لہٰذا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو موت سے خوف نہیں کھاتا بلکہ موت کی تمنا رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب وہ اس مادی دنیا سے نکلے گا تو ہی اس کو ان اولیاء کی زیارت نصیب ہو سکے گی کہ جن کے لیے یہ تڑپ رہا تھا۔ یہ سفر اس نے چاہتا تھا کہ اختیار کے ساتھ طے کرے۔ ان ایام عزا کے اندر یہ مجلسیں میں شریک ہو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، کس لیے؟ یہ چاہتا تھا اس سفر کو طے کرے، وہ سفر جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام طے کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی خواہش نہیں ہے کہ یہ اپنے بدن کو محفوظ کرے، اب اس کی خواہش نہیں ہے کہ یہ اپنی مادی لذتوں کو محفوظ کرے۔ بس جب تک یہ دنیا، جب تک یہ میرا بدن، جب تک یہ میری وابستگیاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قرار دیے ہوئے ہدف کے ساتھ سازگار ہیں، جب تک یہ مقدس ہے، یہ بدن مقدس ہے، یہ دنیا مقدس ہے، یہ گھر مقدس ہے، یہ گاڑی مقدس ہے، یہ گھر مقدس ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ دنیا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائے، اب یہ دنیا مقدس نہیں ہے، اب یہ مقابلے پر آ رہی ہے اللہ کے ولی کے۔ لہٰذا جب شب عاشور سید الشہداء علیہ الصلوۃ، دیکھیں اختیار کل بھی ذکر کیا تھا، اختیار کے ساتھ سید الشہداء نے جگہ جگہ اس اختیار کو ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ جو کربلا میں آئے ہیں یہ اختیار کے ساتھ آئے ہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ جب چراغ بجھا دیے گئے اور سید الشہداء نے کہا کہ میں نے بیعت ہٹا لیا، جاؤ اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ تمہیں سروکار نہیں رکھتے۔ کیا کیا صاحب نے؟ ایک ایک کر کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ کیسے کیا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ لو اننی اقتل ثم احرق ثم انشر فی الہوا ثم اقتل ثم احرق ثم انشر فی الہوا ومر ذلك الف مرۃ وافعل بی ذلك الف مرۃ ما ترکتک یا حسین۔ اے حسین ابن علی، یہ جسم جو خدا نے متعال نے ہمیں عطا کیا، یہ قتل ہو جائے، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، اور یہ کام 1000 مرتبہ بھی انجام دیا جائے، ما ترکتک یا حسین، اے حسین ابن علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی انسان آرزو کر رہا ہے کہ یہ جسم بار بار اسے ملے، کیوں ملے؟ تاکہ اپنے مولا پر اس کو قربان کر سکے۔ بس یہ جسم وابستہ نہیں ہے، یہ جسم اس کے لیے سواری ہے، یہ جسم اس کے اوپر سوار نہیں ہوا ہے، یہ دنیا اس کے اوپر سوار نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ ہے جو اس جسم کے اوپر ولایت رکھ رہا ہے، اس جسم کے اوپر تصرف کر رہا ہے تاکہ لقاء اللہ تک پہنچ سکے۔ ایک دفعہ درود بھیجے اہل بیت کی ذات کے اوپر۔ بس یہ سفر جو انسان نے طے کرنا ہے، قرار ہوا، بات ہوئی کہ یہ سفر مادے کا سفر نہیں ہے، یہ جسم کا سفر نہیں ہے، یہ انسان کے وجود نے طے کرنا ہے۔ اور کل جو بات ہوئی کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یہ جو دیکھتے ہیں انسان مختلف چیزوں کی طلب کر رہا ہے، مختلف تنوعات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ در حقیقت انسان کی حقیقی طلب نہیں ہے۔ انسان اپنے جہاں ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے، یہ تنوع انسان کے وجود میں نہیں ہے، بلکہ انسان کیوں ان چیزوں مختلف چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان ایک وحدت کی آرزو لیے ہوئے ہے، اسے وہ مقام نہیں مل رہا، اسے وہ چیز نہیں مل رہی جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔
وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت خداوند متعال ہے، وہ حقیقت اہل بیت کی ولایت ہے کہ وہ نور. دیکھیں قرآن کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں جب نور کا تذکرہ آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا کل جو آیات پڑھی ہوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لے کر آ جاتا ہے خداوند متعال. انوار کی جانب نہیں لے کے آتا، نور کی جانب لے کر آتا ہے. ظلمت سے نہیں لے کے آتا، ظلمات سے لے کر آتا ہے. یہاں پر کثرت ہے، نور کے اندر وحدت ہے. لہٰذا جب ہم جامعہ کبیرہ کی تلاوت، زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں، وہاں پر کیا بیان ہوا کہ اشہد انک ارواحکم و طینتکم و نورکم واحدہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ائمہ علیہ السلام کہ آپ کی طینت، آپ کی ارواح، آپ کا نور ایک حقیقت ہے، فرق نہیں ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہے. کلہم نور واحد، یہ سب کے سب ایک نور ہے. لہٰذا جب انسان ان کے در تک پہنچ جائے تو اب وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اب اسے قرار آ جاتا ہے. انسان شہداء کے وصیت نامے پڑھیں، شہید سردار کا وصیت نامہ اٹھائیں، کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے فاطمہ زہرا کی اولادوں کے ماننے والوں میں قرار دیا، تو نے مجھے علی کے بیٹے پر رونے کی توفیق عطا کی کہ یہ ایسا غم ہے کہ جس میں قرار ہی قرار ہے، یہ ایسی بے قراری ہے جس میں سکون ہی سکون ہے. یعنی انسان جب ان مجالس کے اندر آتا ہے، جب ان سید الشہداء کے ذکر کو انجام دیتا ہے، جب گریہ کرتا ہے، تو وہ اطمینان جو ذکر الہی سے اسے ملنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اسے اطمینان عطا کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کو قوی کرتا ہے. اب یہاں پر اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اب یہاں پر بے قرار نہیں رہتا، اب یہاں پر قرار ہی قرار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ایک ایسی چیز تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس سے آگے کی اس کو آرزو نہیں ہے. لا یبغون عنہا حولا، کہ اب کسی اور چیز کی طرف یہ نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ مالکان جنت سیدہ شباب اہل الجنہ تک پہنچ گیا ہے. جب جنت کی یہ صفت ہے کہ جب مومن وہاں تک پہنچے تو اب اسے کسی اور چیز کی آرزو نہیں رہتی. تو مالکان جنت قسیم النار والجنہ تک اگر پہنچ جائے تو انسان کو کسی چیز کی آرزو نہیں بچتی. لہٰذا انسان ساری کوشش یہ کرے کہ جب ان مجالس کے اندر آئے تو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں قرار دیں. گویا وہ دیکھ رہے ہیں ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس کیفیت کے ساتھ موجود ہیں. اور جب انسان ان کی جانب متوجہ ہو تو اب خود بخود ان کی نظر کرم انسان کی جانب متوجہ ہوتی ہے. شرط یہ کہ ہم اپنی جانب سے قدم بڑھائیں. اب یہ معیت کا سفر جو انسان نے طے کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک قرار دینا ہے، یہ سفر آیا بغیر کسی شرط کے، یہ آیا بغیر کسی قانون، بغیر کسی، صرف انسان آئے اور اپنے آپ کا دعویٰ کرے. انسان اس دعوے سے آیا اہل بیت کی معیت اختیار ہو جائے گی. لیکن یہی جو میں نے بات کی کہ سید الشہداء جو بیان کرتے ہیں کہ اپنی جان کو قربان کر دو، جان قربان کرو گے تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں خود بخود قربان کر دو گے. یعنی اگر تم واقعاً اتنے بلند ہو گئے کہ جان قربان کر سکو تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں یقیناً قربان کر سکو گے. آپ کے سامنے ایک روایت پڑھوں. سید الشہداء فرماتے ہیں، البتہ شاید ایک اشتباہ ہو رہا ہے کہ کس امام معصوم سے یہ روایت نقل ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی اصل اور منبع ہم ہیں. وفروعنا کل بر، اور تمام کی تمام نیکیاں ہماری فر ہیں، ہماری شاخ ہیں، ہم سے نکلی ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ومن البر، اور بر میں سے کیا ہے، نیکیوں میں سے کیا ہے، نیکیوں میں سے توحید ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، رحمت ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ وعدونا اصل کل شر، اور ہمارے دشمن ہر شر کی جڑ ہیں. وفروعہم کل قبیح، اور ان کے فروع تمام کی تمام برائیاں ان کی فروع ہیں، ان کی شاخیں یہاں سے نکلی ہیں.
اور پھر برائیوں کو بیان کرتے ہیں، من کل قبیح ومن القبیح کیا کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام ہے، تشبیہ ہے، توحید کا انکار ہے، زنا ہے، چوری ہے، یہ تمام برائیاں صفات بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز بیان کرتے ہیں، کیا کذب من زعم انہ معنا، کہ وہ جھوٹا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری معیت کے اندر ہے، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَيْرِنَا، جبکہ وہ متعلق ہے کس سے؟ ہمارے غیروں کے، ہمارے دشمنوں کے فروعات سے۔ دیکھیں یہاں اصول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یقیناً اگر کوئی اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک قرار دیتا ہے تو وہ اصول دین کے اندر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ معیت کب حاصل ہوگی؟ یہ معیت جب حاصل ہوگی کہ جب تم حتیٰ فروعات کے اندر بھی ہمارے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہ ہو، تمہارے اعمال، تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں یہ بھی ہمارے مطابق ہوں، تمہارا یہ دین، تمہاری یہ دنیا، تمہارے یہ دن کے 24 گھنٹے، تمہارا گھر، تمہارا اسکول، تمہاری جاب، تمہاری مجلس، تمہارا ماتم، ہر چیز ہمارے مطابق ہو، تمہاری زندگی کے اندر کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جو ہمارے غیروں سے متعلق ہے۔ بس انسان غور کرے اپنے اعمال کے اندر کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس معیت کو اختیار کرے تو انسان کو چاہیے کہ غور کرے اس کا چھوٹا چھوٹا عمل آیا وہ فروعات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے یا فروعات عدو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، یہ جو وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام کام جو کرتا جائے گا اگر فروعات اہل بیت ہیں تو ان کاموں کے ذریعے انسان وہ سفر طے کرتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا خداوند متعال سے، اور اگر فروعات دشمنان اہل بیت ہیں تو انسان اس سے دور ہوتا جائے گا، ظلمتوں کی جانب آگے بڑھتا جائے گا۔ اور ولی کون ہے؟ ولی وہ ہوتے ہیں جو انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے کر آتے ہیں۔ بس انسان اگر ان کا موالی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو اب انسان کو ظلمات سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا اور اس نور کی طرف حرکت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے انسان کے پاس۔ بس یہ سفر انسان نے طے کرنا ہے، یہ سفر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ طے کرے، ان ظلمات سے اپنے آپ کو نجات عطا کرے، ان عوالم سے، اس مادی عالم سے بڑھے، عالم مثال، عالم عقل، لقاء اللہ کی منزل تک پہنچے۔ اور شعبان کی ان دعاؤں کے اندر امیر المومنین کی وہ دعا، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے خدا مجھے ایسا انقطاع عطا کر کہ میں ہر چیز سے بیگانہ ہو جاؤں، صرف تیری طرف متوجہ ہو جاؤں، ہر چیز سے بیگانہ ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد میرے اس دل کی آنکھ کو، دیکھیں یہ سفر کس نے طے کرنا ہے؟ یہ مادے نے، یہ ان آنکھوں سے طے نہیں ہونا ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں کہ میرے اس دل کی آنکھ کو نورانی کر دے اپنی نظر کرم سے، کہ یہ دل کی آنکھ اتنی قوی ہو جائے کہ یہ حتیٰ تخرق حجب النور، کہ یہ نور کے جو پردے ہیں یہ ان کو ہٹاتی جائے، حتیٰ تصل الی معدن العظمہ، یہاں تک کہ یہ تیرے عظمت کے اس معدن اور منبع سے جا کر جڑ جائے۔ یعنی اب انسان نے جو سفر طے کرنا ہے اس اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک کا، یہ کیسے طے ہوگا کہ انسان ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھے، ساری توجہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اولیاء الہی کی طرف ہو۔ یہ مقابلے پر نہیں ہے، یہ طول کے اندر ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں خداوند متعال تک پہنچنے کا سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی۔ اور اگر کوئی ایسا گمان کر رہا ہے کہ وہ اہل بیت تک پہنچ گیا لیکن اللہ تک نہیں پہنچ رہا، اس کا مطلب وہ اہل بیت تک نہیں پہنچا۔ واضح ہے، کیونکہ اگر ان سے متصل ہو گئے تو خود بخود لقاء اللہ حاصل ہو جائے گا۔ کل میں نے دعائے کمیل کی چند فقرات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اہل بیت کا فراق در حقیقت خداوند متعال کا فراق ہے، اہل بیت سے دوری در حقیقت خداوند متعال سے دوری ہے، اور اہل بیت کی قربت در حقیقت خداوند متعال کی قربت ہے۔ اور کل بھی ذکر ہوا یہ قربت کیا ہے، یہ جو ہم ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو واضح کروں، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نماز میں پڑھتا ہوں، نماز کی نیت کرتے ہیں، کیا میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، کس لیے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ قربت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نزدیک
قربت یعنی قریب ہونا. میں نماز پڑھتا ہوں کس لیے؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. دیکھیں ایک دفعہ فقہی اصطلاح، فقہی جو احکام ہے اس کی بات ہے. وہاں پر انسان اس نیت کے ساتھ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کے حکم کی وجہ سے انجام دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم پر عمل کر لے، یہ اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر انسان تھوڑی سی دقت کرے اس نیت کے اندر، اہل بیت اس سے کیا چاہتے ہیں، اس قربت کا معنی کیا ہے، یہ نماز پڑھے، نماز کی صفت کیا بیان ہوئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں سے، فحاشی سے انسان کو روکتی ہے. یعنی کیا کرتی ہے، یعنی ظلمات سے انسان کو دور کرتی ہے. جب ظلمات سے دور کرے گی تو کہاں لے کر جائے گی، نور کی جانب لے کر جائے گی. یہ کیا ہے، یہ در حقیقت وہی قربت ہے کہ اگر انسان واقعاً نماز پڑھ رہا ہے کما حقہ تو اسے قربت الہی حاصل ہوگی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا. اور ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم اپنے جو غیر عبادی اعمال ہیں، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا پینا، میرا سونا، مثال کے طور پہ نجاست طہارت کے احکامات ہیں، میں اپنے لباس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے احکامات جن میں نیت کی شرط نہیں ہے فقہی طور پر. لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ ان اعمال کو بھی کمال تک لے جائے تو کیا کرے، قربتاً الی اللہ یہ کام انجام دے. اب یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ میں کہہ دوں قربتاً الی اللہ بس سارے کام ہو گئے. اس طرح بعض افراد حجاب کے مسئلے میں کہا جاتا ہے نا، بھائی نیت کا معاملہ ہے، نظروں کا، انسان پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، نیت کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے. انسان کچھ بھی پہنے، جیسا بھی پہنے. دیکھیں قصد کی جب بات کی جاتی ہے، نیت کی بات کی جاتی ہے، بعض دفعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں مثال میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا موڈ نہیں ہے مجلس میں آنے کا، میرا ارادہ نہیں ہے، میں نیت کر لوں کہ مجلس میں آ رہا ہوں، تو کیا نیت کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. در حقیقت یہ نہیں ہے نیت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ نیت یعنی ارادہ، نیت یعنی قصد. یہ جو کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں اور کہنے لگوں اللہ میاں شاید انشاءاللہ کہ میں کربلا چلے جاؤں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں جانا، میرا ارادہ ہی نہیں ہے، میرا کوئی قصد نہیں ہے، تو اب اس چیز کا ثواب نہیں ملے گا. اب وہ کام جو جس کی نیت کر رہا ہے اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا. کس چیز کا ثواب ملے گا؟ جو اس نے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا گھر بیٹھے، اس کا جو اجر ملتا تھا اس کو مل جائے گا. بس نیت کیا ہے؟ نیت یعنی ارادہ، نیت یعنی قصد. میں نے ارادہ کیا میں یہاں آؤں، میں آ گیا، میں نے ارادہ کیا، میرا جسم حرکت کرنا شروع ہو گیا. آپ نے ارادہ کیا، آپ مجلس کے اندر تشریف لے آئے. آپ ارادہ نہیں کرتے آپ نہیں آ سکتے تھے. ہاں مسئلہ کہاں آتا ہے جو ثمرہ عملی ہے اس بات کا، وہ یہ کہ میں نکلا، میں نے ارادہ کیا اور کوئی اور مشکل آ گئی، میری جانب سے نہیں، میرے ارادے کے اندر کمی نہیں تھی، میرے قصد کے اندر کمی نہیں تھی، مشکل باہر سے آ گئی، کوئی عامل خارجی آ گیا اور اس نے آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی، میں نہیں جا سکا. مثلا فلائٹس کینسل ہو گئی، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مسائل جس طرح چلے، جو زائرین کربلا جانا چاہتے تھے، یہ مسائل ہے، انہوں نے کوشش کی لیکن کچھ ایسے عوامل آ گئے کہ وہ بالآخر کربلا نہیں جا سکے. تو یہاں کہا جائے گا کہ دیکھو اس نے ارادہ کیا، اس نے نیت کی، ہاں کسی رکاوٹ کی وجہ سے یہ نہیں گیا، لہٰذا اسے اس چیز کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اب یہ جو ہم کہتے ہیں مجلس کے اندر آ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں سو رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور قربتاً الی اللہ کہہ دوں تو ہو جائے گی. میں ایسے روٹین میں سوتا ہوں، نہیں، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میرا سونا ایسا سونا ہے کہ جس سے قربت الہی مجھے حاصل ہو رہی ہے. فرق ہے. میں ایسے ہی نارمل، مجھے پتہ ہے کہ میرا سونا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی میرا قصد نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، جس طرح پوری دنیا سوتی ہے میں بھی سو رہا ہوں، میں کہوں قربتاً الی اللہ، تو اس جملے کا ثواب تو مل جائے گا. البتہ اس جملے کا اثر ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم جملات عطا کرتے ہیں بعض دفعہ یہ ہمارے وجود سے عطا نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ان جملات کی اپنی تاثیر ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کو ترک کر دے انسان، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے قصد، جب کہا جاتا ہے ارادہ، تو اب اگر قربت کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کام اس روش کے ساتھ انجام دے کہ یہ کام قربت کا سبب بنے. یعنی میرا سونا، میرا چلنا، میرا پھرنا، ایک ایک کام اللہ سے قریب کرنے کا سبب بنے تو یہ قربتاً الی اللہ ہے. اب کیسے پتہ لگے گا؟ کہ میں جب نماز پڑھوں، نماز کے بعد دیکھ لوں اپنی حالت، میں مجلس میں آؤں، مجلس میں آنے کے بعد اپنی حالت دیکھ لوں.
اور جتنا انسان اپنا محاسبہ کرتا جائے گا یہ قدرت، یہ قوت اس کے اندر اتنی زیادہ پیدا ہوتی جائے گی کہ انسان واقعاً خالص یہ نیت کر سکے، یعنی ترک نہیں کر دے، ہر کام کے اندر قربتاً الی اللہ کی نیت کرے، کم از کم اپنی زبان سے اپنے دل سے کوشش کرے. ٹھیک ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے ابھی وہ مقام نہیں ملا، لیکن انسان جب یہ پریکٹس کرتا رہے گا، یہ تمرین کرتا رہے گا، خداوند متعال اس کے وجود کے اندر یہ شانیت پیدا کر دے گا، یہ قدرت پیدا کر دے گا کہ اب یہ سوئے گا بھی تو قربتاً الی اللہ، اب یہ چلے گا بھی تو قربتاً الی اللہ، اب یہ کھائے گا بھی تو قربتاً الی اللہ. یہ اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا. اور یہاں حدیث قدسی ایک موجود ہے، ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. خداوند متعال فرماتا ہے کہ کوئی چیز میرے بندے کو واجبات سے زیادہ میرے نزدیک نہیں کرتی. یعنی سب سے زیادہ کوئی چیز اگر بندے کو اللہ کے نزدیک کر رہی ہے تو وہ کیا ہیں؟ وہ واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو اللہ نے واجب اعمال قرار دیے. اور واجب سے مراد خالی نماز، خالی روزہ نہیں ہے. یعنی میرے گھر میں جو رویہ میرا ہونا چاہیے، جو خداوند متعال نے واجب کیا ہے، جو میرا دوسروں سے، مومنین سے جیسا رابطہ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، جو واجبات ہیں. اور یہ پھر اتنا قریب ہوتا ہے کہ اب بات آتی ہے کہ اب مزید قربت کے لیے اس کو نوافل کا سہارا لینا پڑتا ہے. لہٰذا جب یہ نوافل انجام دیتا ہے، جب یہ مستحبات انجام دیتا ہے تو یہ اور قریب ہو جاتا ہے. اب خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے لیے وہ سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ سنا کرتا ہے. کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے لیے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے لیے یہ بندہ، جس سے یہ بندہ دیکھا کرتا ہے. کنت لسانہ الذی ینطق بہ، میں اس کے لیے وہ زبان بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے یہ کلام کرتا ہے. کنت یدہ الذی یبطش بہ، کہ میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے لیے یہ اپنے چیزوں کو پکڑتا ہے، مختلف کام امور انجام دیتا ہے. اب سمجھ آتا ہے وہ معنی کہ خداوند متعال جب امیر المؤمنین کو ید اللہ قرار دے رہا ہے، جب امیر المؤمنین کو عین اللہ قرار دیتا ہے، جب امیر المؤمنین کو لسان اللہ قرار دے رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا قریب کہ امیر المؤمنین کا پورا وجود صرف اور صرف وجود الہی سے بھر گیا. وہ تمام صفات، یعنی قرب کا کیا معنی ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر ان صفات کمالیہ کو پیدا کر لے جو الہی صفات ہیں. یہ ولایت، یعنی ولایت عطا کرنا یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانشین قرار دیا تاکہ وہ کام جو اللہ کا کام ہے یہ انسان کام انجام دے. یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کل شاید آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی. اور یہ کام کون کرے گا؟ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ جو اللہ کا کام ہے ولایت کا، کہ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائے، یہ کام زمین پر کون کرے گا؟ یہ کام اللہ کا ولی کرے گا، یہ کام اللہ کا جانشین کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ولایت عطا کی. اور اب انسان جتنا یہ ولایت حاصل کرتا جائے، اتنا یہ قرب حاصل کرتا جائے، اللہ تعالیٰ یہ کام اس سے لیتا جائے گا. اور جب یہ کام لے رہا ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کار الہی انجام دے رہا ہے. اب جب کار الہی انجام دے رہا ہے تو یہ انجام نہیں دے رہا، اللہ انجام دے رہا ہے. یہ جو کنکر ہے نبی آپ مار رہے ہیں، یہ آپ نہیں مار رہے بلکہ اللہ مار رہا ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مار رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں نہیں آپ نہیں مار رہے، بالآخر مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے. دیکھیں طول یہ بیان کیا جا رہا ہے، خدا حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اے نبی آپ اس منزل پر فائز ہیں کہ آپ کا کنکر مارنا بھی خداوند متعال اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے. یعنی انسان اتنا بلند ہو جائے، قرب کا یہ معنی ہے. لیکن وہی انسان نے اپنے جسم کو تو قریب نہیں کرنا. کہ رسول اکرم کی جب معراج کی بات کی جاتی ہے فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب ہو گئے کہ اب فاصلہ کتنا رہ گیا رسول اکرم اور خداوند متعال کے درمیان؟ 2 قوس کا، 2 کمانوں کا. یعنی ایک جو تیر کمان ہوتا ہے جس میں 2 کمان ہوتی ہیں، اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ مادی تو نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں، لیکن انسان غور کرے تو سمجھ آئے گا کہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے. یعنی وہ تمام صفات الہیہ
تمام کی تمام وہ ولایت، وہ کمالات جو خداوند متعال سے منسوب ہیں، وہ اپنے حبیب کو خداوند متعال نے عطا کر دیے کہ زیارت رجبیہ کے مطابق کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کہ اے خداوند متعال میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے تیرے ان اولیاء کے اندر اور تیرے درمیان مگر یہ کہ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو معبود ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ ایک یعنی استقلال نہیں ہے، اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ خداوند متعال کا دیا ہوا، لیکن خدا کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ ہے قرب کا معنی کہ اب جب ان سے انسان متمسک ہو جائے، ان سے جڑ جائے، تو اب گویا خداوند متعال سے جڑ گیا۔ لہٰذا روایات کے اندر آیا کہ جس نے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے سید الشہداء کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی عرش الہی کے اوپر۔ یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا متصل کر دو ان سے، کیونکہ ان کی ابتدا انتہا ہر چیز خداوند متعال کی نسبت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ان سے منسوب کر دو گے، ان سے متصل کر دو گے، تو اب تم کو بھی وہ کمال عطا ہو جائے گا کہ وہ کام جو اللہ کا کام ہے اللہ نے اہل بیت سے لیا، اہل بیت کا جو کام ہے یہ اپنے ماننے والوں سے، اپنے عزاداروں سے، اپنے شیعوں سے لیں گے۔ آپ دیکھیں اصحاب کربلا نے کیا کیا، یعنی وہ کام جو کار الہی تھا وہی انجام دینے نکلے۔ آج تک ہدایت کر رہے ہیں یہ شہداء کربلا، آج تک انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ شرط کیا تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین میں اتنا غرق کر دیں کہ یہ اپنے وجود کو نہیں دیکھیں، صرف خداوند متعال کی جانب توجہ ان کی۔ اور یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ شہید صدر علیہ الرحمہ، شہید باقر الصدر امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، کہ ایسے ڈوب جاؤ خمینی کے اندر جیسے خمینی اسلام کے اندر ڈوب گیا۔ یعنی یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اہل بیت امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے عبید اللہ ابن حر جوفی کا قصہ بیان ہوا، یعنی امام نے تو سب کو دعوت دی، حسین ابن علی نے جو صدا بلند کی وہ آج بھی جاری ہے، امام آج بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ کاروان آج بھی اسی جانب جا رہا ہے، حسین آج بھی ہدایت کر رہے ہیں، آج بھی انسان کو لقاء اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ بس یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ شرط یہ کہ اپنے آپ کو اگر خداوند متعال تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کر دیں، اپنی اپنی زندگی، اپنا اس کا پورا دن کا روٹین، پورا شیڈیول، اس کا گھر، اس کی جاب، اس کا کاروبار، اس کی نماز، اس کی مجلس، ہر چیز اہل بیت کے مطابق ہو۔ شرط اہل بیت علیہ السلام کی ولایت۔ کہ آج وہ دن جو ان ائمہ میں سے ہمارے 8ویں امام سے منسوب ہے، ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات کے اوپر۔ ایک روایت کے مطابق آج امام کی شہادت کا دن ہے، امام رضا علیہ السلام کی۔ امام جب نیشاپور جاتے ہیں اور ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ یہ مجمع جو ہے، یہ شہر جو ہے اس وقت یہ شیعہ نشین نہیں ہے، امام کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا فرزند یہاں سے گزر رہا ہے، فوراً اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق 24,000 لوگ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا جو آپ کے سامنے بیان کرنی، امام کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یعنی یہ کون سی تڑپ ہے؟ نہیں مانتے امام کو اس طرح، لیکن امام کے گرد جمع ہو رہے ہیں، ایک اشتیاق ہے کہ تھوڑی سی جھلک امام علیہ السلام کی دیکھ سکے۔ لیکن بعض روایات کے اندر بیان ہوا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، امام اس کا کیا معنی ہے؟ امام جواب دیتے ہیں التوحید و محمد رسول اللہ و علی امیر المؤمنین۔ یہ جس طرح انسان فطرتاً خدا شناس ہے، انسان فطرتاً امام شناس ہے۔ فطرت ہے انسان کی تقاضا، کیوں؟ کمال کی طلب ہے نا، کمال کی طلب ہے، کمال تک کا راستہ، اللہ تک کا راستہ امام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ فطرتاً، اور یہ فطرت کون بگاڑ دیتا ہے؟ یہ معاشرہ بگاڑ دیتا ہے۔ اس طرح روایات کے اندر
کل مولد یولد علی فطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودان و ینصران و یمجسان، یہ اس کے سرپرست ہوتے ہیں جو اس کو یہود و نصارہ و مجوسی قرار دے دیتے ہیں. کل قومی مرکز میں اس حوالے سے بات ہوئی کہ انسان فطرتاً جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو اتنا مانوس ہوتا ہے فطرت سے کہ اب حتیٰ بعض روایات کے مطابق یہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر بڑا ہوتا جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، اور اب اس کی فطرت ناخالص ہو جاتی ہے، یعنی فطرت کے اوپر لیئرز چڑھ جاتی ہیں، اور اب وہ عصمت، یعنی یہ معصوم پیدا ہوا تھا نا، یہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، اب یہ فطرت سے منحرف ہونے لگتا ہے، دنیا سے وابستہ ہونے لگتا ہے. کیونکہ فطرتاً تو یہ ماورائے مادہ ایک مخلوق ہے، یہ مادے کے اندر محصور مخلوق نہیں ہے، لیکن جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کا ماحول اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں امام کو اس طرح ظاہری طور پر، لیکن ایک اشتیاق ہے کہ امام کی زیارت کر لیں. امام کی زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا امام صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے اپنے بابا امام حسین، انہوں نے اپنے بابا امیر المؤمنین، انہوں نے رسول اکرم، اور انہوں نے جبرائیل، اور پھر خداوند متعال سے یہ سنا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. اور پھر امام یہ کہنے کے بعد آگے چل دیے. لیکن چند قدم امام کی سواری آگے بڑھی، امام نے دوبارہ محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا وَبِشُرُوطِهَا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ انا من شروطها، کہ میں ان شروط میں سے ایک شروط ہوں. امام باقی شروط کیا ہے امام نے بتا دیا کہ یہ جو سلسلہ بتایا ہے، جسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، ایک نورانی سلسلہ، سونے کا سلسلہ، کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند کسی مریض پر پڑھ دی جائے تو وہ مریض شفا پا جاتا ہے. اب سوچیں کہ جن کے نام مریض پر پڑھ دیے جائیں اور مریض شفا پا جاتا ہے تو خود ان کے وجود کے اندر کتنی قدرت ہوگی. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام ائمہ اس ولایت کی جانب لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم خداوند متعال کے حسن کی شرط میں سے، اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہم شرط ہیں، ہم تک پہنچو، ہم خداوند متعال تک تم تک کو پہنچا دیں گے. آج امام کی شہادت سے دن منسوب، یہ امام کہ جسے مجبور کیا گیا، اور امام نے اس بات کا اظہار کیا مدینے کے اندر کہ یہ امام کا اب آخری سفر ہے، اب امام مدینے لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. اور امام جب جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں امام کے گھر والے، یعنی امام ظاہری طور پر لوگوں کو بتاتے کہ جا رہے ہیں کہ یہ امام کا آخری سفر ہے، امام خوشی سے نہیں جا رہا ہے. اور جب یہ آج کا دن آیا یا بعض روایات کے مطابق دیگر ایام آئے تو امام نے ابا سلط کو بلایا اور کہا اے ابا سلط، میں ابھی مامون کے پاس جاؤں گا، اور اگر اس حالت میں باہر نکلوں کہ میرے سر پر میری ابا ڈلی ہوئی ہو تو مجھ سے بات نہیں کرنا، اور جان لینا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور یہ لعین مجھے زہر دے چکا ہے. ابا سلط کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا، امام آئے اور میں نے دیکھا کہ امام کے سر پر ابا ڈلی ہوئی، اور امام خاموشی کے ساتھ اپنے حجرے کی جانب چلے گئے اور مجھے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دوں، اور میں نے دروازہ بند کر دیا، قفل لگا دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان بہت خوبرو شبیہ الرضا اس گھر کے اندر داخل ہوا. میں تعجب ہوا، میں نے پوچھا آپ کون، کہاں سے آ گئے؟ کہا اے ابا سلط، وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ اس بند دروازے سے بھی مجھے داخل کر سکتا ہے. کہا کون؟ کہا انا حجت اللہ علیک، اے ابا سلط میں اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر حجت ہوں.
اور اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں، اپنے بابا کو سینے سے لگاتے ہیں، زار و قطار گریہ کرتے ہیں۔ اس حالت کے اندر امام رضا کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ امام کا یہ جنازہ اٹھتا ہے۔ لیکن ہائے امام رضا، جب محرم آیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ریان، اے ابن شبیب آئے، تمہیں معلوم ہے یہ کون سے ایام ہیں؟ ہاں امام، آج محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام گریہ شروع کرتے ہیں، اے ابن شبیب، ارے یہ وہ محرم ہے کہ عرب کے جاہل بدو اس محرم کا احترام کیا کرتے تھے، اس میں قتال نہیں کیا کرتے تھے، اس میں جنگ نہیں لڑا کرتے تھے، لیکن ہائے امت رسول اللہ، ارے نہ اس مہینے کا پاس رکھا، نہ حرمت رسول کا پاس رکھا۔ ارے رسول اللہ کے بیٹے کو اس مہینے کے اندر ایسے قتل کیا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اے ابن شبیب، ارے میرے جد کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین۔ اے ابن شبیب، اگر کہیں رونا چاہو، ارے میرے جد حسین پر رونا۔ ارے خالی حسین کو قتل نہیں کیا، حسین کے جوان بھائیوں کو قتل کیا، جوان بیٹوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد رسول زادیوں کو اسیر کر لے جایا گیا۔ ہاں مولا، واقعی امام حسین کا غم ایسا ہے کہ آپ جیسی ذات روتی ہے۔ ارے آپ کا بیٹا آپ کی لاش پر آیا، آپ کو سینے سے لگایا، لیکن ایک اور منظر کربلا میں ایک باپ اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچا۔ ارے بیٹے کا لاشا فقطعوہ بسیوفہ نربا نربا۔ ارے جب علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا، علی اکبر کے جب سینے پہ نیزہ پڑھا تو ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ ارے اتنی جنگ لڑی تھی، گویا اس ذوالجنے کی آنکھیں بھی تیر سے زخمی ہو چکی تھی، اسے نظر نہیں آیا۔ یہ علی اکبر کے لاشے کو نرغہ آدھا میں لے گیا۔ امام کہتے ہیں کہ ارے علی اکبر کو انہوں نے اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب جو حسین یا علی کی صدا دیتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، خود کو گرا دیا۔ فوضع خدہ علی خدہ، اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پر رکھا۔ اے علی اکبر، علی الدنیا بعدک لفا، ارے تمہارے بعد دنیا پر خاک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالم۔ ماتم حسین۔